السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پوری دیکھ لیجیے گا تو آپ کو اس ٹاپک کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ آج کون سا ٹاپک اس ویڈیو میں شامل ہے۔ یہ ایک یہودی نوجوان ہے جو اپنی مذہبی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے سر اور ہاتھوں پر کچھ چمڑے کی پٹیاں ہیں، انہیں تفلین کہا جاتا ہے۔ ان پٹیوں پر ہاتھ سے توریت کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر 13 برس کی عمر میں یہودی لڑکے دوران عبادت، بالخصوص صبح کی عبادت میں ان کو پہننا شروع کرتے ہیں۔ کچھ یہودی خواتین بھی ان کا استعمال کرتی ہیں، تاہم زیادہ تر مرد دوران عبادت انہیں پہنتے ہیں۔ تفلین کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سر پر پہننے والا جسے شلیات اور دوسرا بازو اور انگلیوں والا جسے شل روش کہتے ہیں۔ یہودیت میں اس عمل کا جواز ان کی کتاب توریت سے بیان کیا جاتا ہے، جس میں ان کے مطابق یہ ایک آیت میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہودیت کے مطابق یہ عمل انہیں روحانی طور پر رب کے تابع کرتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت میں 2 طرح کی عبادات ہیں۔ ایک روزانہ کی بنیاد پر جسے شاہرت جو صبح کی عبادت ہوتی ہے۔ نمبر 2 منخا جو دوپہر کی عبادت ہوتی ہے، اور نمبر 3 معرب جو رات کی عبادت ہوتی ہے۔ دوسری ہفتہ وار عبادت جسے شبہات جو سبت یعنی ہفتے کے دن ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودی خنزیر نہیں کھاتے، ان کے نزدیک خنزیر کوشر نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت عیسائیت کے مطابق بھی حرام ہے۔ یہودیت توحید پرست مذہب ہے، یعنی یہودی خدا کو واحد مانتے ہیں۔ ان کے یہاں ختنہ، نماز، روزہ، حلال غذا وغیرہ کا تصور موجود ہے۔ اپنے عقائد کے لحاظ سے یہ عیسائیت اور اسلام سے شدید خائف ہیں۔ صہیونیت کے نزدیک عظیم اسرائیل کا منصوبہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کے نزدیک چونکہ وہ خدا کی پسندیدہ قوم ہیں اور خدا نے ان سے توریت میں وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک کی سرزمین دوں گا، پیدائش 15:18۔ لہٰذا یہودی توسیع پسندی دراصل ایک شدید قسم کا مذہبی فریضہ ہے، اور وہ اس خطے کو پرامسڈ لینڈ کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مذہبی طور پر متعصب آپ کو اسرائیل نظر آئے گا، جس کے نظریات شدید مذہبی ہیں۔ گزشتہ دنوں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران جیسے متشدد مذہبی نظریات کے حامی ملک کو ایٹمی صلاحیت نہیں بننے دیں گے، اور اسرائیل خود متشدد مذہبی نظریات کا حامی ہے، تاہم دنیا کا کوئی ملک اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہودی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو احیائے یہودیت کرے گا اور دنیا میں انصاف کرے گا۔ تمام تلواریں ہتھوڑوں کو نیام میں ڈال دی جائیں گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی سرنو تعمیر ہوگی اور دنیا میں یہودیت کا راج ہوگا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کے یہاں مذہب کے حوالے سے ایسا جنونی یا متشدد رویہ نظر نہیں آتا جتنا یہودیوں میں ہے۔ تاہم اسرائیل کے پڑوسی ممالک جو فلسطینیوں پر ڈھائے ظلم پر خاموش ہیں، یہ جانتے ہوں گے کہ یہودی جس خطے کے لیے لڑ رہے ہیں اس میں نمبر 1 فلسطین، نمبر 2 لبنان کا جنوبی حصہ، نمبر 3 اردن، نمبر 4 شام کی گولان کی پہاڑیاں، نمبر 5 عراق کا مغربی حصہ، نمبر 6 سعودی عرب کا شمال مغربی حصہ، نمبر 7 مصر کا صحرائے سینا، اور نمبر 8 موجودہ اسرائیل، یعنی دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ اسرائیل کی نظر میں ہے، اور یہی وہ ممالک ہے جہاں سے اسرائیل کے خلاف مزاحمت صفر ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔
اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ یہودی اگر آج کہتے ہیں کہ ان کے مذہبی متون میں یہ موجود نہیں ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے مذہبی متون میں کمی بیشی کی گئی ہے۔ گویا ان کا اعتراض اپنے ہی متون کی صداقت پر اٹھتا ہے۔ یہ وہی یہودی نوجوان ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ والسلام۔